اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بہت ساری صورتوں کی تلاوت اور ان کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ وجہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں میں ہمیں دین کے ضروریات کے تقریباً تمام مسائل ڈسکرائب کر دی۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حامیم الدخان آپ پڑھتے ہیں، 25ویں پارے کی ایک سورہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں یہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے صبح پڑھ لیا تو شام تک 70,000 ملائکہ اینجلس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے شام کو پڑھ لیا تو صبح تک۔ تو اب اگر ایک خوش نصیب آدمی جو اپنے روزمرہ زندگی میں اسکیجول کر لیتا ہے کہ میں ٹوائس اے ڈے پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ آپ کا 2.5 سے 3 منٹ لگے گا۔ تو بہت ساری چیزوں کے لیے جہاں ہم آورز اینڈ آورز صرف کر دیتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا ہم 3 سے 4 منٹ نہیں صرف کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں جو میں نے حدیث پاک تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اس حدیث پاک پہ آپ غور کریں تو جو اس کے اسپریچول بینیفٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کیے کو میں بعد میں ڈسکرائب کر دوں گا، لیکن میں آج یہ عرض کروں کہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ قرآن کریم دنیا کی موسٹ ماڈرن بک ہے، سب سے زیادہ ماڈرن بک ہے۔ میں آپ کو ایک عام فہم بات بتاؤں جس سے ہر کوئی آدمی سمجھ جائے۔ دیکھیں، آج کا زمانہ بالکل مشینری والا زمانہ ہے، اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا آپ کا مضمون ختم پڑھیں۔ بزنس مین لوگ ہیں، مہمان لوگ حضرات ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کریں گے کہ آپ اپنی جو گفتگو جتنی گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا لب لباب اگر سپوز آپ 10 پیجز میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم سے کم کر کے آپ ہمیں بتا دیں۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم عربی ٹرمز میں ایک آیا تھا، خیر الکلام ما قل و دل، سب سے بہترین بات یہ ہے جو مختصر مگر جامع ہو۔ تو اب اس کے لیے ایک آدمی جو حد درجہ مصروف ہے تو وہ کیا کہے گا کہ صرف باٹم لائن میں آپ وہ تمام باتیں جو آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ ہمیں بیان کر دیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم آپ کے 10 صفحے کا مضمون پڑھیں۔ تو اس حساب سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل قرآن، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں روحانی طور پر، تعلیماتی طور پر، یا دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، تو آپ کو قرآن کریم کی سورہ یاسین آپ کو مہیا کر رہی ہے۔ اور اگر پورے قرآن کریم کے فیوز و برکات لینا چاہتے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ میں فرما دیا۔ اور پورے قرآن کریم کے مضامین کو جس کو کہتے ہیں کوزے میں سمندر کا بند کرنا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پورے قرآن کریم کو ایک جملے میں اگر آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں تو کہتے ہیں الف لام میم۔ اب الف لام میم اس کی توجیہ کیا ہے؟ جس مفسر کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ الف لام میم سے کیا مراد ہے اللہ اور اس کے رسول ہی جانا۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کو انسانی اور بشری طاقت کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو الف لام میم کی تفصیل کے لیے آپ کو والناس تک پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، صرف مغز آپ لینا چاہتے ہیں تو یاسین شریف کو سمجھنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے تمام فیوز و برکات جس میں آپ کے عقائد، اعمال اور معمولات ہوں تو سورہ فاتحہ پر آپ کو میڈیٹیشن کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ ان تمام یعنی ایک بہترین ایک لنک ہے، ایک نظم ہے، ایک ضابطہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس تفصیل سے جائیں، اور اگر آپ شارٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے آئیں کہ دیکھیں آپ قرآن کریم کی سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں ضرورت کے تمام مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر۔
اور اس طرح سے عقائد کے تمام مسائل اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے سورہ ملک، اس کا ایک نام بتایا سورہ منجیہ، نجات عطا فرمانے والی۔ اب یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا کہ ایک بندہ جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اور قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وساطت سے یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کلام فرمایا۔ جب یہ چیز مد نظر رکھ کر کے بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور زیادہ مقرب ہوتا جائے گا۔ اور یہی چیز قرآن ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم جہاں دنیا کی دوڑ کے لیے اپنے آپ کو تج دیتے ہیں، وہاں روحانی اور اسپریچول بینیفٹ کے لیے بھی قرآن کریم کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو جنت کا مستحق ہونا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ ربنا تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔